السلام علیکم، نمشکار، ست سری اکال اینڈ گڈ ایوننگ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پوائنٹ آف ویو۔ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ آج ہمیں جوائن کیا ہے بیرسٹر حامد بھاشانی صاحب نے۔ کسی تعارف کے محتاج نہیں، آپ سب سر کو جانتے ہیں۔ بہت شکریہ سر کہ آج آپ نے جوائن کیا، تھینک یو سو مچ۔ تھینک یو جی، آپ کا شکریہ سر آج کل جو اپڈیٹس آ رہی ہیں وہ اسی پہ آپ سے بات ہوگی۔ ایک تو آزاد کشمیر الیکشن کا رزلٹ آ گیا ہے، اور جیسے کہ سبھی لوگ کہہ رہے تھے پہلے سے، آپ نے بھی کہا تھا کہ جو مرکز میں ہوتے ہیں وہی آزاد کشمیر میں بھی وہی پارٹی آ جاتی ہے، تو وہی کچھ ہوا ہے، اور پی ٹی آئی جو ہے وہ جیت گئی ہے، پی ایم ایل این تیسرے نمبر پر ہے، اور جو پیپلز پارٹی ہے اس نے البتہ کچھ 12-13 سیٹس لے لی ہیں۔ لیکن کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ ان کی اس وکٹری کو، اور آگے یہ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کیونکہ لوگ تو کافی ناراض ہیں، سننے میں ہی آیا ہے کہ آزاد کشمیر کے لوگ کافی ناراض ہیں کہ جو وہاں کی جو پارٹیز تھی، یعنی جو مین آزاد کشمیر کے لوگوں کی جو پولیٹیکل پارٹیز تھی، ان کو آگے نہیں آنے دیا گیا، اور اس طرح سے یہ لوگوں نے الیکشنز کیے ہیں۔ اس کے اوپر مریم نواز کا بھی سٹیٹمنٹ آیا تھا کہ ہم اس رزلٹ کو نہیں مانتے۔ ہاں جی، اس کے تو آپ جیسا کہ آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، 2-3 پہلو ہیں۔ ایک پہلو تو اس کا ان لوگوں کی ناراضگی کا ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر کی جو آزاد کشمیر بیسڈ پولیٹیکل پارٹیز ہیں، جن کو ریاستی پارٹی کہتے ہیں، اور ریاستی سے مراد اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر، تو وہ جو ہے وہ بہت برے طریقے سے پٹ گئی ہیں، اور ان کے جو لوگ تھے وہ سارے جو ہے وہ فرار ہو گئے، فرار ہی کہنا چاہیے، چونکہ اس کو میں جو ہے نا وہ فلور کراسنگ نہیں کہہ سکتا، فرار ٹائپ چیز ہی ہے یہ۔ تو وہ جو ہے وہ چلے گئے تھے، جو پارٹیاں ابھی پاکستان سے انٹروڈیوس ہوئی ہیں آزاد کشمیر کے اندر، جس میں کہ تحریک عمل سر فہرست ہے۔ تو ایک تو یہ لوگ ہیں جو شور ڈال رہے ہیں۔ اب یہ آپ مجھے یاد کرائیں گے تو میں 1 بائی 1 ان کو ڈسکس کروں گا، تو آپ بے شک لکھ لیں کہ ایک شور کرنے والے یہ لوگ ہیں جو ناراض لوگ ہیں، جو کہ ریاستی پارٹیوں کی شکست کو۔ تو پہلے اسی پہ میرے خیال میں بات کر لیتے ہیں، چونکہ یہ بڑا بالکل سر، امپورٹنٹ ہے۔ جی جی یہ سبجیکٹ جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور میں نے اس پہ اس الیکشن سے ہٹ کے بھی بڑا تجزیہ کیا ہے کہ ان پارٹیوں کو یہ اندازہ نہیں ہو سکا کہ دریائے نیلم اور دریائے جہلم سے گزشتہ 70 سالوں میں کتنا پانی بہہ چکا ہے، اور اس پانی کو استعمال کر کے آگے کیا کیا بن چکا ہے۔ اس پہ ڈیم بنے، وہاں سے بجلی پیدا ہوئی، اس سے کارخانے لگے، کیا کیا ہوا، لیکن وہ وہیں پہ بیٹھے ہوئے، وہ جو ماتمی لوگ ہوتے ہیں نا، ایک جگہ بیٹھ کے ماتم کرتے رہتے ہیں، وہ ابھی تک ماتم کر رہے ہیں 70 سال پرانا، کہ جی وہ ہماری کوئی ریاست تھی اور اس کے ہم ریاستی پارٹیاں تھیں۔ اب یہ جو ریاستی پارٹیوں کی سٹوری ہے، یہ 2 ریاستی پارٹیاں تھیں۔ ایک جموں کشمیر مسلم کانفرنس اس کو کہتے ہیں، وچ از ون آف دی ٹاپ ہسٹوریکل پارٹیز، چونکہ شروع میں ریاست جموں کشمیر میں ظاہر ہے کہ مہاراجہ ہری سنگھ کی حکمرانی سے پہلے جو ہے وہاں پہ کوئی پولیٹیکل پارٹیز نہیں تھی۔ مہاراجہ ہری سنگھ کے زمانے میں آ کے تو اس نے کچھ پولیٹیکل پارٹیز بنی، جس میں کہ پہلی بڑی پارٹی جو تھی وہ جموں کشمیر مسلم کانفرنس تھی، جو بعد میں کانورٹ ہو کے تو جموں کشمیر نیشنل کانفرنس بن گئی، اور پھر اس نیشنل کانفرنس سے ایک گروپ واپس نکل کے اس نے مسلم کانفرنس کو بحال کر دیا۔ تو آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ 2 ہسٹوریکل پارٹیز تھی۔ اس کے علاوہ بھی پارٹی تھی، مثلا جموں کشمیر مزدور کسان پارٹی تھی، یا پنڈت پریم ناتھ بزاز کی، یا اس طرح کی ڈیموکریٹک سوشلسٹ پارٹی، لیکن جو بڑی پبلک فالوئنگ والی جن کے ساتھ لوگ تھے، یہ 2 پارٹیز تھی۔ وہ پارٹیشن کے بعد نیشنل کانفرنس تو ادھر رہ گئی، چونکہ نیشنل کانفرنس نے ایز اے پارٹی ڈیسائیڈ کیا کہ ہم ہندوستان کے ساتھ جا رہے ہیں، یعنی ان کا باقاعدہ پارٹی کا آفیشیل ڈیسیجن تھا یہ۔ اور نہ صرف ہندوستان کے ساتھ جا رہے ہیں، بلکہ جب قبائلی اسالٹ ہوا کشمیر پہ، تو اس وقت نیشنل کانفرنس نے اپنے گارڈ کریٹ کیے، اپنی فوج جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، حفاظت کے لیے، سٹی آف سری نگر کی حفاظت کے لیے۔ تو وہ باقاعدہ انہوں نے وہ لڑائی لڑی، اپنے لوگوں کو تحفظ دیا۔ اس کے بعد انہوں نے ایک پروسیس کے اندر آ کے یہ ڈیسیجن کیا کہ آج کے بعد ہم جو ہے وہ ہندوستان کے ساتھ ہیں۔ یہ آگے جا کے آپ جب یہ ساری بحثیں کرتے ہیں نا، 370 کیا ہے، 35 کیا ہے، یہ سب وہی نیشنل کانفرنس کے
اپنے جو ہے وہ اچیومنٹس تھیں یا جو بارگیننگ تھی جو انہوں نے کی گورنمنٹ آف انڈیا کے ساتھ، تو اس کے نتیجے میں اس پارٹی پہ ادھر سے پاکستان نے الزام لگا دیا کہ یہ غدار ہیں، اور غدار اس لیے ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ ہندوستان کے ساتھ جانے کا فیصلہ کر لیا، حالانکہ اس میں غداری یا دوسری بات کوئی نہیں تھی، ریاستوں کو اختیار تھا کہ وہ جس کے ساتھ مرضی جائیں، ہندوستان کے ساتھ جائیں، پاکستان کے ساتھ جائیں یا خود مختار رہیں قانون آزادی ہند کے مطابق۔ تو اس میں کسی پہ آپ غداری کا الزام نہیں لگا سکتے، جس کو لیگلی اختیار ہے کہ وہ ایک ڈیسیجن کرے، تو وہ ڈیسیجن انہوں نے کیا تو آپ ان پہ غدار کا الزام لگا کے، آپ تو خیر کم عمر ہیں لیکن شیخ عبداللہ کے خلاف جو نعرے بازیاں پاکستان میں جلوس نکلے غدار ہونے کے وغیرہ وغیرہ، کبھی اس کو ہیرو بنا کے پھول بھی برسائے گئے، کبھی غدار قرار دیا گیا، جو پاکستان کی روایتی بیوروکریسی کی فیلڈ قسم کی پالیٹکس۔ تو قصہ مختصر یہ ہے کہ وہ انڈیا کے ساتھ جانے کی وجہ سے ان کو غدار قرار دے کے، تو اس کے مقابلے میں پھر انہوں نے جموں کشمیر مسلم کانفرنس کو ادھر آزاد کشمیر میں باقاعدہ پروجیکٹ کیا ایز اے آفیشیل پارٹی، چونکہ ظاہر ہے کشمیر تقسیم ہو گیا تھا تو ابھی ڈسپیوٹڈ ٹیریٹوری بن گئی تھی، یونائٹڈ نیشن میں کیس چل رہا تھا، خود انڈیا پاکستان کے درمیان کنورسیشن ہو رہی تھی، تو انہوں نے جو ہے انڈیا کا تو صاف موقف یہ تھا کہ بھائی کشمیر کے لوگوں کی جو موسٹ ریپریزنٹیٹیو پارٹی تھی وہ تو تھی جموں کشمیر نیشنل کانفرنس، وہ تو ہمارے ساتھ ہے، تو آپ کس کشمیری کی بات کرتے ہیں؟ چنانچہ اس بات کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے انہوں نے مسلم کانفرنس کو آرٹیفیشلی انفلیٹ کرنا شروع کیا۔ یعنی جب کبھی میں یہ بات کرتا ہوں تو مجھے ایک سین یاد آتا ہے جس میں کوئی بیٹھا ہوا کسی بہت بڑے وہ جو ہوتا ہے بیلون جس کو آپ اڑاتے ہیں اس میں پھونک بھر رہا، اس نے مسلم کانفرنس میں پھونک بھری جو اس قابل نہیں تھی۔ قابل کیوں نہیں تھی کہ مسلم کانفرنس بنیادی طور پہ ایک فرقہ پرست پارٹی تھی، سیکٹیرین، اور جب انہوں نے نیشنل کانفرنس چھوڑ کے اپنی پارٹی بنائی تو اس کے پیچھے سینس یہی تھا کہ ہم چونکہ مسلمان ہیں اس لیے مسلمانوں کی اپنی پارٹی ہونی چاہیے۔ حالانکہ اس وقت ریاست جموں کشمیر میں ایک بالکل ہی ڈیفرنٹ سچویشن تھی، ایک طرف تو مہاراجہ ہری سنگھ تھا جو ڈوگرا تھا لیکن ایک سیکولر پالیٹیشین تھا، بے شک وہ عقیدے کے اعتبار سے ہندو ہوا ہو لیکن اس کی پالیٹکس ساری سیکولر تھی، اس میں کوئی مذہب کا معاملہ نہیں تھا۔ دوسری طرف جو ہے نیشنل کانفرنس تھی جو سیکولر تھی، اس میں بہت سارے پنڈت ہندو سکھ آگے آگے تھے، تو اس کو پھر انہوں نے جو ہے وہ کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ نہیں جی مسلمان پارٹی ہے یہ، اور ڈیفینیٹلی اس میں لوگ بھی ایسے شامل ہوئے جو مسلم ایکسٹریمزم کی طرف مائل تھے۔ اب تو اس پہ آج بھی میں دیکھ رہا تھا کچھ فوٹو آئے کہ ان پہ جو احمدیہ تحریک کا بھی بہت بڑا اثر تھا، اور یہ جو ان کا بڑا گرو جس کے یہ آج کل بھی برسیاں بناتے ہیں، اور ان کی بڑی چودھری غلام عباس جو تھے شیخ عبداللہ کے مقابلے میں، ان کے بارے میں تو کچھ لوگوں کا یہ الزام ہے کہ بہت زیادہ انفلوئنس میں تھے احمدیوں کے، اور یہ بڑے بڑے جتنے مسلم کانفرنس کے تھے سب ان کو انہوں نے کہا کہ احمدیہ جماعت ان کو فائننس کرتی ہے اور پیسے دیتی تھی، اور اس بنیاد پہ انہوں نے کشمیر میں، چونکہ شیخ عبداللہ ایک سیکولر آدمی تھا، ریلیجس پالیٹکس کو مانتا نہیں تھا، بلکہ ایک وقت میں نیشنل کانفرنس نے باقاعدہ پابندی لگا دی تھی کہ کوئی احمدی جو ہے وہ اس کو لیڈ نہیں کر سکتا ہماری اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت زیادہ وہاں پہ مداخلت شروع ہو گئی تھی۔ تو اس کے نتیجے میں پھر یہ مسلم کانفرنس کو آزاد کشمیر میں ایک آفیشیل پارٹی بنا کے پیش کیا گیا، جس کے پیچھے گورنمنٹ آف پاکستان کی باقاعدہ آپ یوں سمجھ لیں کہ کنسنٹ ہی نہیں بلکہ ان کی ریکمنڈیشن تھی۔ اس سلسلے میں آج بھی ایک خط موجود ہے آرکائیو میں گورنمنٹ آف آزاد کشمیر میں بھی، اور لوگوں کے پاس بھی ہے، میرے پاس اس کی کاپی ہے، جس میں کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے باقاعدہ سرکلر جاری کیا۔ یعنی یہ میرے خیال میں پوری دنیا کی ہسٹری میں واحد انسیڈنٹ ہے کہ کسی گورنمنٹ نے یہ سرکولر جاری کیا ہوا عوام کے لیے کہ آج کے بعد آپ لوگوں کی سرکاری اور آفیشیل پارٹی جو ہے وہ جموں کشمیر مسلم کانفرنس ہے، باقاعدہ یعنی اس کو لکھ کے دے دیا تاکہ آزاد کشمیر میں کوئی دوسری پارٹی یعنی نیشنل کانفرنس یا کوئی بھی جو پارٹی ہے وہ پنپ نہ سکے یا بن نہ سکے، اس کو آفیشیل حیثیت دے کے اس کے بعد پھر ان لوگوں کو باقاعدہ ڈیسیجن میکنگ کی پاور دے کے پھر ان لوگوں کے ساتھ مل کے بارگیننگ کر کے تو انہوں نے کشمیر کا سودا کیا،
اور یہ گلگت بلتستان کا جو معاہدہ ہے کراچی جس کو کہتے ہیں ہم 1949 کا معاہدہ، اس پہ یہی شخص جو ہے چودھری غلام عباس اس نے دستخط کیے تھے کشمیر کی طرف سے، اور دوسری طرف سے سردار ابراہیم جو اس وقت صدر حکومت تھے، اور چودھری غلام عباس جو اس وقت ہولی سولی انچارج تھے، جو گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے اپوائنٹ ہوئے تھے ایز اے پولیٹیکل لیڈر۔ اور یہ بھی تاریخ کا پہلا واقعہ تھا کہ گورنمنٹ کسی شخص کو ایز اے پولیٹیکل لیڈر اپوائنٹ کرے، یعنی ایسے نارملی ہوتا نہیں، لیڈروں کو پارٹیاں خود الیکٹ کرتی ہیں یا اپوائنٹ کرتی ہیں جو بھی ہے، لیکن کہ دوسری گورنمنٹ جو ہے وہ نہیں کرتی۔ تو اس میں جو ہے وہ معاہدہ کراچی کے ذریعے انہوں نے گلگت بلتستان کو ٹیک اوور کیا۔ اس کے بعد پھر آگے جا کے جتنے الیکشن ہوئے وہاں پہ، تو اس میں یہ ریاستی پارٹی کے نام پہ مسلم کانفرنس کو نہ صرف گورنمنٹ آف پاکستان کی سپورٹ ہوتی تھی، بلکہ پولیس، فوج، جو آپ کے جتنے ادارے تھے وہ اس کے پیچھے کھڑے ہوتے تھے، کیونکہ وہ مسلم کانفرنس کو سواد اعظم کہتے تھے، جو کہ ایک عربک اورینٹڈ ورڈ ہے جس کا مطلب ہے کہ سب لوگوں کی متفقہ پارٹی ہے، اور اس کی بنیاد پہ وہ تحریک آزادی کہتے تھے کہ ہم چلا رہے ہیں، اور یہ آزاد کشمیر بیس کیمپ ہے، وچ واز اے ٹوٹل لائی، چونکہ یہ مل جل کے پیسے کھانے کا ایک انہوں نے جو ہے ٹکسال جس کو آپ کہتے ہیں وہ کھولا تھا، جہاں پہ وہ پیسے لیتے تھے پاکستان سے اور آپس میں بانٹتے تھے، کوئی کہتا تھا میں تحریک آزادی چلا رہا ہوں، کوئی کہتا تھا میں مجاہد بھیج رہا ہوں، کوئی کہتا تھا میں جناب جہاد کر رہا ہوں، اور جب پیسے بند ہوتے تھے تو یہ مارچ شروع کر دیتے تھے سرحد کی طرف، لائن آف کنٹرول کی طرف، کہ ہم کراس کر کے پار جانے والے ہیں، پھر ان کو واپس بلا کے پیسے دیتے تھے۔ تو اس بنیاد پہ ان کو یہ چلاتے رہے بہت لمبا عرصہ، جس کی وجہ سے یہ اپنے آپ کو ریاستی پارٹی بنا کے پیش کرتے رہے کہ جی ہم تو سمجھ لیں گورنمنٹ ہی ہیں، باہر ہوں اندر ہوں ہیں گورنمنٹ ہم۔ تو ان کے جو ہے وہ بہت زیادہ جو مزاج ہیں وہ خراب ہو گئے، چونکہ یہ پارٹی جو ہے اب یہ سمجھی جانے لگی کہ یہ تو سواد اعظم ہے جی، تو جب الیکشن ہوتے تھے جو کہ اس وقت بالکل ہی فراڈ ہوتا تھا، اور بائی دا وے ہمارے ہاں الیکشن کی ہسٹری کافی لمبی ہے، 1970 میں الیکشن سٹارٹ ہوئے تھے، جعلی 2 نمبر الیکشن لیکن ہو رہے ہیں، تو اس میں وہ اسی طرح مسلم کانفرنس کے اپنے اپنے لوگوں کو چن کے تو آگے کر دیتے تھے کہ جی یہ ایم ایل اے، جس کی وجہ سے یہ کہتے تھے جی کہ یہ پارٹی جو مسلم کانفرنس ہے یہ ریاستی پارٹی ہے، اس کی موجودگی میں کوئی پارٹی نہیں جیت سکتی۔ جب اس کے مقابلے میں لوگوں نے پارٹیاں بنانی شروع کی وہیں پہ مثلا آزاد مسلم کانفرنس کے مقابلے میں، اس پہ انہوں نے اسی طرح غداری کے اور اس طرح کے الزام لگا کے تو دوڑ یہ شروع ہو گئی کہ جو سب سے بڑا وفادار ہے پاکستان کی بیوروکریسی کا، اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے جو بابو ہیں یا بالکل ہی تھرڈ کلاس چوتھے 7ویں درجے کے ملازم ہیں، ان کی جو ایسا ایسی کر سکتا ہے وہ آزاد کشمیر کا لیڈر اور ایم ایل اے۔ اس کے نتیجے میں یہ جو پارٹیاں بنی وہ پہلے مسلم کانفرنس بنی، پھر اس کے بعد آزاد مسلم کانفرنس بنی، اور پھر اس کے بعد جا کے ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب پیپلز پارٹی وہاں پہ انٹر ہوئی ایز اے پاکستان ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں، تو وہ انٹر ہوئی تو اس کے بطن سے ایک پارٹی نکلی جس کو جموں کشمیر پیپلز پارٹی کہتے ہیں۔ تو اس طرح پھر 2 پارٹیاں جو ہیں وہ ہو گئی ریاستی، ایک جموں کشمیر مسلم کانفرنس اور ایک جموں کشمیر پیپلز پارٹی۔ اب یہ دونوں پارٹیاں جو تھی ان کے لیڈر بڑے ناؤن تھے اس زمانے میں، چونکہ ظاہر ہے گورنمنٹ نے جیسے کہا کہ اس ماحول میں تو وہی ناؤن ہوگا جو جس کو ادارے سپورٹ کریں گے، جو آپ کی اسٹیبلشمنٹ کے اس میں ناؤن ہوگا تو وہی لیڈر ہے۔ تو اس میں پھر سردار عبدالقیوم خان اور سردار محمد ابراہیم خان صاحب جو تھے وہ ان 2 پارٹیوں کو بھی ایک اپنے اپنے وقت میں لیڈ کرتے رہے، تو انہوں نے ان کی سیٹیں ہوتی تھی کبھی 25 کبھی 30 کبھی 12 کبھی 15، کرتے کرتے میں نے کہا کہ وہ دریائے نیلم سے کتنا پانی بہہ گیا، یہ ان کے ورثا کو احساس نہیں ہو سکا، جو ان کے وارث ہیں جو اب اس کو ہینڈل کر رہے ہیں وہ اسی ٹرانس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اب ادھر سچویشن یہ ہو گئی کہ پاکستانی پارٹیوں نے ٹیک اوور کر لی ساری پالیٹکس، آزاد کشمیر کا جو پولیٹیکل ورکر ہے یا عوام ہے ان کی وہ جو ان کی زبان میں گنڈا پور صاحب کی زبان میں وہ تو 2 ٹکے کے نہیں ہیں، اور یہ گنڈا پور نے خود کہا کہ یہ آپ نے سنا ہوگا، اس کا ویڈیو موجود ہے کہ یہ آزاد کشمیر کے لوگ 2 ٹکے کے لوگ ہیں، تو اس نے ان کو 2 ٹکے کے لوگوں کو 2 ٹکے کے لیے جو ہے وہ ٹریٹ کرنا شروع کر دیا، جس کے نتیجے میں وہاں پاکستان
کی تحریک انصاف، اس کے بعد پیپلز پارٹی، اس کے بعد یہ نون لیگ آ گئی. انہوں نے آزاد کشمیر میں اپنی جگہ بنا کے ان کے منسٹرز ممبرز کھینچ لیے، اور اس الیکشن میں آ کے اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلم کانفرنس کے پاس 1 سیٹ اور جموں کشمیر پیپلز پارٹی کے پاس 1 سیٹ. تو یہ ہے وہ کہانی کہ یہ ناراض کیوں ہیں. ان کی ناراضگی کی وجہ یہ تھی کہ ان کی انتہا درجے کی جو ہے وہ نااہلی اور ان کی چمچا گیری، جس کو ہماری زبان پہاڑی میں کہتے ہیں، اور ان کی جو ہے وہ کاسا لیسی، اور ان کی حکمران طبقات کے آگے پیچھے پھرنا، ان کی خوشنودی ہی مطمع نظر جس کو آپ کہتے ہیں ان کا بن گیا، جس کے نتیجے میں وہ اسی ٹرانس میں تھے کہ ہمیں ممکن ہے آگے ISI یا کوئی اور ایجنسی سیٹیں دلوا دے گی. حالانکہ ان کو ضرورت نہیں رہی اب ان کی، جب ان کی اپنی پارٹیاں وہاں چلی گئی تو ان کو کیا ضرورت ہے جا کے ان کو سیٹیں دلوائیں. وہ تو بندر بانٹ ہے اوپر شروع ہو گئی. جو ٹاپ ایلیٹ ہے پاکستان کا، اس ٹاپ ایلیٹ میں جو ہے وہ آپ کا بانی گالا بھی شامل ہے، لاڑکانہ بھی شامل ہے، اور آپ کا وہ لاہور کا کہاں رہتے ہیں نواز شریف صاحب، جہاں پہ جی وہ جو ہے نام ہے جی اس جگہ رائے رائے کے نزدیک جو ہے وہ بھی شامل ہے، جاتی عمرہ. اب وہاں پہ ڈیسیجن پاکستان کی ٹاپ ایلیٹ کر رہی ہے، تو اس میں عتیق خان یا جو ہے وہ سردار ابراہیم کے جو بیٹے یا پوتے ہیں، بیٹے تو خیر نہیں ہیں پالیٹکس میں، تو وہ اب وہ اسی خواب میں رہتے ہیں کہ ہم ہسٹوریکل پارٹی ہیں. اس لیے ان کے ووٹر ناراض ہیں، یا سپورٹر جو بھی ہیں چند ایک، کہ بھائی یہ غلط ہو گیا، فلاں ہو گیا. لیکن اس میں غلط کیا ہوا؟ غلط یہ ہوا کہ پہلی بات یہ ہے کہ آپ میں صلاحیت ہی کوئی نہیں ہے، آپ نالائق ہیں، پہلی بات ہے. چونکہ آپ اپنی وراثت کو اور سیاست کو سنبھال ہی نہیں سکے. آپ جو ہے وہ دوسرے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں، پیسے بنانے کے، کرپشن کے، پاکستان کے حکمرانوں کی جو ہے وہ بوٹ چاٹنے میں. تو انہوں نے جب اپنے لوگ وہاں اتار دیے فیلڈ میں، آپ کی کوئی اہمیت نہیں رہی، آپ کے لوگ ان کے ساتھ بھاگ گئے. اب حالت یہ ہے کہ کل مجھے کسی نے ایک میسج بھیجا تھا کہ بھائی آزاد کشمیر کے لوگ جو ہیں، بڑی شرمندگی کی بات یہ ہے کہ رات کو 5,000 روپیہ لے کے تو پورے کنبے کا ووٹ بیچ دے ہیں، اور صبح جا کے مسجد میں دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ حضرت عمر فاروق کی طرح کا کوئی حکمران دے. یعنی توقع کرتے ہیں کہ حکمران عمر فاروق کا ہو، لیکن قیمت 5,000 ہے اس کی صرف. تو یہ حالت ہے ان کی. اور اس میں یہ اب بات بڑی افسوس کی ہے اور بات بڑی شرمندگی کی ہے، لیکن حقیقت یہی ہے. اس لیے یہ کسی کو اس غلط فہمی میں نہیں ہونا چاہیے کہ ریاستی پارٹیوں کا. دوسرا مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ جو 2 ریاستی پارٹیاں ہیں جن کو 1 سیٹ ملی، ان میں اور پاکستان مسلم لیگ میں یا پاکستان کی پیپلز پارٹی میں یا تحریک انصاف میں فرق کیا ہے؟ جب بات یہ سب ایک ہی کرتے ہیں، بلکہ ایک بھی نہیں کرتے. عمران خان جیسے لوگ یا نواز شریف جیسے، مریم نواز شریف والے لوگ وہ بات نہیں کرتے. اب دیکھیں مریم نواز شریف نے کہا کہ ہم آزاد کشمیر کو خود مختاری دیں گے، سامنے بابانگ دل کہا. عمران خان نے جھوٹا کہا، سچ کہا، دل سے کہا، فراڈ کرنے کے لیے کہا، لیکن بابانگ دل کہا کہ جی ہم ریفرینڈم کرا کے آزاد کشمیر کے لوگوں سے پوچھیں گے کہ آپ ہمارے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا نہیں. یہ بات اگر کریں تو یہ عتیق خان اور یہ سردار ابراہیم کے پوتے، ان کے ماتھے پہ بل پڑنے شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان سے بڑے پاکستانی ہیں. تو آپ یہ بات کیوں کر رہے ہیں کہ پاکستان ہم سے پوچھے یا علاقے پاکستان کی بات ہے؟ یعنی چمچا گیری کا جو اینڈ ہوتا ہے نا، شاہ سے زیادہ شاہ کی وفاداری تو لفظ ہی نہیں ہے. یہ جو ہیں اس طرح کی یہ لوگ ہیں کہ ان کا جو کیریکٹر ہے پالیٹکس میں، ان کی جو اس طرح کی رویے تھے، اس کے نتیجے میں لوگوں سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ ان کا نعرہ بھی وہی ہے، کشمیر بنے گا پاکستان. اپنے آپ کو پاکستان سے بڑا وفادار سمجھتے ہیں. آزاد کشمیر کے لوگوں کے جب حق حکمرانی یا حق ملکیت یا ان کے وسائل کی بات آتی ہے تو ان کے ماتھے پہ حکمرانوں کی طرف بل پڑتے ہیں، جو پاکستان کے حکمرانوں کو نہیں پڑتے. وہ بھی کچھ لحاظ رکھتے ہیں، اور وہ جب بات کرتے ہیں، آپ اکثر دیکھی ہوگی آپ نے کہ وہ بات کرتے ہیں پاکستان اور آزاد کشمیر. وہ کبھی آزاد کشمیر کے لوگوں کو اپنی تقریروں میں پاکستانی نہیں کہتے. ان کو پتا ہے کہ ڈیفرنس ہے، ایک لیگل ڈسپیوٹڈ چیز چل رہی ہے. یہ اپنے آپ کو پاکستانی کہتے ہیں. یہ ہے ان کا تضاد جس کا یہ شکار ہوئے. مجھے بڑا افسوس ہے، لیکن یہ شکار ہوئے اپنے ہی تضادات کا، کنفیوژن کا، پولیٹیکل آئیڈیالوجی جو ان کی کمیاں ہیں اور جو ان کی
یہ سارا جو ہے پروسیس ہے اس کی وجہ سے. اس لیے یہ ناراضگی یہ کوئی بڑی بات نہیں. رہا سوال آزاد کشمیر کے الیکشن کا، میری بات لمبی ہو گئی. نہیں سر، کوئی بات نہیں، اچھا ہے لوگوں کو صحیح سے سمجھ آئے کہ آپ کیا بتا رہے ہیں. بس ایک چیز میں اور یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گی، آپ نیکسٹ پوائنٹ پہ جائیں گے تو یہ کہ شیخ رشید صاحب نے کہہ دیا کہ جی نواز شریف صاحب تو کشمیری نہیں ہے، وہ تو میاں ہیں، اور وہ میاں لگانا چھوڑ دیا ہے انہوں نے، اور کشمیری تو اصل میں ہوں. اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی اعلان کر دیا کہ بہت سے کشمیری جو ہیں، یعنی آزاد کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ بے روزگار ہیں، تو ان کے لیے ہم نوکریاں لے کر آئیں گے. اور انہوں نے کوئی تعداد بھی پتہ نہیں کتنے لاکھ بتائی کہ کتنی زیادہ اپلیکیشنز جو ہیں ان کو آ رہی ہیں. اور یہ چیز ان کو پہلے 3 سال ہوش نہیں تھا کہ لوگ وہاں پہ بے روزگار ہیں. دیکھیں شیخ رشید صاحب کا جو مزاج اور افتاد طبع ہے، ان کی بات پہ تو خیر تبصرہ کرنا ہی میں سمجھتا ہوں کہ ویسٹ آف ٹائم ہے. لیکن یہ بات جو انہوں نے کہی نا کہ بے روزگاری کا ایک طوفان ہے، یہ بھی انڈر اسٹیٹمنٹ ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں، چونکہ وہ ایک ایسا خطہ ہے جس میں روزگار ہے ہی نہیں. اس میں واحد روزگار جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ ٹیچر لگ جائیں، یا آپ جو ہے وہ یہ گورنمنٹ کا محکمہ زراعت، اور محکمہ زراعت سے مراد وہ محکمہ زراعت نہیں بلکہ انفیکٹ زراعت کا محکمہ ہے، اس میں کوئی ملازمت ہو جائے، یا محکمہ مال میں ہو جائے، یا اس طرح کے 2-3 کتنے لوگوں کو آپ محکموں میں بھرتی کریں گے. دنیا کی کوئی گورنمنٹ جو ہے وہ ہر آدمی کو سرکاری جاب نہیں دے سکتی. ایون ترقی یافتہ ترین ملکوں میں بھی کہیں بھی ایسا پاسبل نہیں ہے. وہاں آپ کو سڑکیں بنانی پڑتی ہیں، بجلی دینی پڑتی ہے، ٹو سٹارٹ ود انٹرنیٹ دینا پڑتا ہے تاکہ لوگوں کے کوئی رابطے بڑھیں، کوئی ایجوکیشن ہو، کوئی کنیکشن بنے انٹرنیشنلی. کوئی آج کل زمانہ جو ہے وہ صرف راول پنڈی کے جاب راول پنڈی میں نہیں ہے. آپ راول پنڈی میں بیٹھ کے تو نیو یارک اور واشنگٹن کے ساتھ جو ہے وہ جاب کر سکتے ہیں. جو آپ کی فری لانسنگ ہے اور ٹیکنالوجیکل اچیومنٹس ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن آپ انٹرنیٹ نہیں دیتے، یہاں سے آپ وہاں پہ کسی کو فون کر رہے ہوں یا بات کر رہے ہوں ویڈیو پہ تو 6 گھنٹے لگتے ہیں اس کو جناب فکس کرنے میں. تو وہاں یہ انڈر اسٹیٹمنٹ ہے کہ بے روزگاری ہے. وہاں پہ بے روزگاری کا ایک طوفان کیا کہتے ہیں آپ اس کو، ایک بہت بڑا پہاڑ ہے جس میں کوئی ہوپ نہیں ہے. اور وہاں پہ واحد ذریعہ روزگار کا جو ہے وہ باہر جانا ہے. باہر جانا دیکھیں ہسٹوریکلی اگر آپ اس کو دیکھیں نا، باہر جانے کا جو تصور ہے یہ بطور سزا شروع ہوا تھا کہ لوگوں کو جلا وطن کیا جاتا تھا. کسی نے کوئی بہت غلط کام کر دیا تو اسے ملک سے نکال دیا جاتا تھا. تو ہم لوگوں کو جلا وطن کیا جا رہا ہے وہاں سے گزشتہ 70 سالوں سے. بچوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ جلدی جلدی بڑے ہوں بیٹا، تاکہ ہم آپ کو دبئی یا سعودی عرب یا کویت کہیں بٹھائیں، کشتی پہ یا جہاز پہ یا جو بھی مینز آف ٹرانسپورٹیشن ہیں اس وقت مروجہ. وہاں کوئی روزگار نہیں ہے، اور یہ کوئی روزگار نہیں دیں گے. چونکہ میں یہ کہہ دینا کہ ہم روزگار دیں گے، اسے کائنڈ آف یہ بے معنی ہمیشہ سٹیٹمنٹ ہوتی ہے. یہ تو عمران خان صاحب گزشتہ 3 سال سے پاکستان کے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں. جب آپ کہتے ہیں کہ میں روزگار دوں گا تو اس کے ساتھ اگلی ایک سٹیٹمنٹ ریکوائرڈ ہوتی ہے کہ میں کس میں روزگار دوں گا، کہاں سے آئے گا روزگار. یہ آپ دیکھیں کہیں بھی پوری دنیا میں جو پالیٹکس ہوتی ہے لاطین امریکہ سے لے کے آسٹریلیا تک، تو کوئی سیاستدان جب یہ اعلان کرتا ہے کہ ہم نے 10,000 جاب نکالے تو وہ ساتھ میں اس کا ڈیٹا دیتا ہے کہ بھائی یہ ہم نے کیا ہے، یہ جگہ ہے جہاں پہ جاب ہوں گے، یہ منصوبہ ہے، اس پہ اتنے پیسے لگائے ہیں، اس کی یہ پروڈکشن ہوگی. یہ کون لوگ ہیں بھائی؟ یہ کون سے سیاستدان ہیں اور کیا عوام ہیں کہ یہ 3 سال سے لوگوں کو بتا رہے ہیں ہم آپ کو 50,000 1 لاکھ پتہ نہیں کتنے کروڑ جاب دے رہے ہیں. کبھی اگلی بات نہیں بتائی کہ یہ جاب کوئی اللہ میاں نیچے اتارے گا، کو فرشتے آ کے وہاں فیکٹریاں لگائیں گے. آپ منصوبہ تو بتائیں بھائی کس چیز کا جاب دیں گے آپ. یہ دیکھیں یہ حالت ہے، اور جہاں عوام کی یہ حالت ہو وہاں ان کا کوئی مدد نہیں کر سکتا. یہ آزاد کشمیر کے عوام کی یہ حالت جو اس وقت یہ شیخ صاحب فرما رہے ہیں اس سے بھی کہیں زیادہ بدتر ہے. وہاں پہ جو ایک پریمیٹیو دور ہے جہاں پہ سڑک نہیں، بجلی نہیں، پانی نہیں، ایجوکیشن نہیں، یہ ساری چیزیں نہیں، اور آپ کے دعوے اتنے بڑے بڑے ہیں، تو وہاں پہ آدمی سوائے افسوس کے جو ہے وہ کیا کر سکتا ہے. رہا سوال الیکشن کا، تو یہ الیکشن میں ہم کچھ کہیں یا نہ کہیں، یہ تینوں کھلاڑی جو گئے تھے پاکستان سے، ان میں سے 2 نے تو اعلان کر دیا کہ دھاندلی ہوئی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی ٹویٹ دیکھیں آپ، بلاول بھٹو کی، مریم نواز شریف صاحبہ کی
देखें ट्वीट आप, उन्होंने क्लियरली जो है वो इलेक्शंस को रिजेक्ट कर दिया है और कहा है कि धांधली हुई है। उसके पीछे उनके फैक्ट्स और फिगर्स भी हैं, और जैसा कि हम इन्हीं प्रोग्रामों में हमने कई बार इस पे पहले तबसरा किया था कि देखें इलेक्शन का रिजल्ट ये होगा, उससे 1 इंच इधर उधर नहीं हुआ, बिल्कुल। बिल्कुल, आपने कहा था कि जो मरकज में है वही इधर आएंगे, वही हुआ। जलसे जितने बड़े होते रहे बेशक होते रहे, चूंकि जलसों को फिर आगे एक जो है ना वो रियलिटी में बदलने के जो प्रोसेस है उसमें बहुत सारी कुफ्तें खड़ी हैं, रास्ते में आयल हैं, उनको जब तक आप नहीं हटाएंगे उस वक्त तक जो है वो कुछ नहीं होगा। तो धांधली जो होती है वो धांधली ये नहीं होती कि एक बाग से आपने वोट निकाल के दूसरे में डाल दिए, उसकी हजारों शक्लें होती हैं। धांधली यहाँ पे 3 महीने पहले शुरू हो गई थी, जब आपने सिटिंग गवर्नमेंट के सिटिंग मिनिस्टर्स को लेके भागना शुरू कर दिया था। आपने जो है वो तमाम इलेक्टेबल्स लोगों को जो है वो खौफ, लालच, दबाव और इस तरह की धमकियां दे के तो अपने साथ मिलाना शुरू कर दिया था। तो उसके बाद बाकी काम रह जाता है रस्मी कार्रवाई का, जो कल मुकम्मल हो गया और वो आपके सामने है। और सर साथ ही फवाद चौधरी साहब ये कहते हैं कि जी इनको चाहिए, नून लीग को चाहिए कि वो मरियम नवाज से और पीपल्स पार्टी को चाहिए कि बिलावल भुट्टो जरदारी से रिजाइन ले लें अब, क्योंकि इलेक्शन हार गए। जाहिर है वो तो फिर इसी तरह का मुतालबा कर सकते हैं, उनका हमेशा एक यूनिक किस्म का बात होती है और मुतालबा होता है। लेकिन बहरहाल ये है कि उसमें भी अगर आप देखें तो वोट इन्होंने कोई उनसे ज्यादा नहीं लिए हैं, इन दोनों के वोट अगर आप गिने तो वो उनसे ज्यादा हैं। यानी और सर एक चीज सर, अगर मैं इसी में शामिल कर दूं जो अगला मतलब सवाल था, खैर वो इसी में कवर हो सकता है हमारा, कि एक बात ये भी कही जा रही है कि इस वजह से नून लीग हारी है क्योंकि अफगानिस्तान के जो डिफेंस नेशनल डिफेंस एडवाइजर हैं उनके साथ नवाज शरीफ साहब की तस्वीर आ गई 2-3 दिन पहले, तो जी बड़े वो गद्दार डिक्लेयर हो गए और लोग बकौल उनके पीटीआई के लोग बड़े डिस्टर्ब हुए हैं उनकी वो पिक्चर देख के, इसलिए भी वोट नहीं आए उनको। देखें इसमें नवाज शरीफ जो हैं वो 3 दफा वजीर आजम रहे हैं पाकिस्तान की, इस वक्त भी वोट और अददी एतबार से पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी के जो है वो लीडर हैं। तो वो अगर किसी दूसरे मुल्क के लीडर से मिल रहे हैं ना, वो कोई ये तो नहीं है कि आपका कोई स्पाई एजेंसी का चीफ जाके दूसरी छुप के दूसरी स्पाई एजेंसी के चीफ से मिल के आ गया तो कोई फर्क नहीं पड़ा। ना उसमें पार्लियामेंट को पता है, ना अवाम को पता है, ना मीडिया को पता है। ये तो लीडर एक मुलाकात है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है वो एक पॉलिटिकल पोस्ट है। अफगानिस्तान में जो कुछ होने जा रहा है उसका पाकिस्तान पे सबसे ज्यादा असर पड़ेगा, बल्कि मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान पे जितना असर पड़ेगा इतना खुद अफगानिस्तान पे नहीं पड़ेगा। वो एक डिजास्टर इन द मेकिंग है पाकिस्तान के लिए। तो उसमें लेकिन अगर आप सर लेकिन सर उसी एडवाइजर की पिक्चर जो है वो आर्मी चीफ के साथ आती है तब कुछ नहीं होता इनको। नहीं, वो तो एक अलग बहस है ना। उसमें तो पाकिस्तान में बाज लोग जैसे हैं जिनकी मुबे वतनी जो है उस पर कोई उंगली उठाने की सोच ही नहीं सकता। अब ये है कि यही तो बात है, और नवाज शरीफ की सारी लड़ाई यही है कि वोट को इज्जत दो का दूसरा मतलब क्या है। वोट को इज्जत दो का मतलब सिर्फ इतना है कि जो अवाम के इलेक्टेड लोग हैं, अवाम जिनको मुंतखब करते हैं या अवाम के जो लीडर हैं उनको इज्जत दी जाए, जबकि यहाँ ऐसे नहीं है। तो जाहिर है फिर वो तो एक क्लियर किस्म की बात है। लेकिन इसमें मैं नहीं समझता कि कोई चीज इस तरह की है। एक तो है ना वो इल्जाम बराए इल्जाम और बहुत ही इमेच्योर किस्म की अटैक जो पॉलिटिक्स में हो रही है। तो ये तो किसी भी तरीके से अफगानिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से मुलाकात करना नवाज शरीफ के क्रेडिट में जाता है, और ये साबित करता है कि वो जिला वतन होने के बावजूद खिते की जो पॉलिटिक्स है और पाकिस्तान से जो जुड़े मामलात हैं उनमें वो एक रेलिवेंट हैं अभी तक, और रेलिवेंट रोल प्ले कर रहा है। बिल्कुल सर, लास्ट में मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अभी 26 जुलाई को जो है वो मनाया गया कारगिल डे, एक तरह से इंडिया ने तो बड़ा सेलिब्रेट किया, अपनी विक्ट्री बताई है। पाकिस्तान की तरफ से बहुत से लोग समझते हैं कि ये एक ब्लंडर था और ये गलत हुआ है, तो आप इसको कैसे देखते हैं कि वाकई में कोई गलती थी पाकिस्तान की? नहीं, देखें ये जहाँ तक इंडिया की विक्ट्री की बात है तो काबल ये जो कारगिल का इवेंट है
یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ انڈسپیوٹڈ ایونٹ ہے کہ اس میں انڈیا کی وکٹری ہوئی. یہ تو خود اس وقت کے جو جرنل ہیں، جو اس کے اس وقت جو معاملات جن کے ہاتھ میں تھے، وہ خود تسلیم کرتے ہیں. اس پہ تو کوئی ڈسپیوٹ ہے ہی نہیں. تو اس لیے انڈیا اگر اس کو سیلیبریٹ کر رہا ہے تو اس میں کوئی، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ناراض ہونے کی بات ہے. لیکن نہیں، لیکن سر یہ آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان نے غلط کیا تھا؟ اس طرح کے اٹیک نہیں کرنے چاہیے تھے پرویز مشرف کو، اور یہ بھی کہا گیا تھا اس زمانے میں کہ جی نواز شریف صاحب کو تو پتہ ہی کچھ نہیں تھا. تو یہ آپ کو لگتا نہیں کہ ایک غلط اسٹیپ لیا گیا ہماری طرف سے اور زیادہ ٹرمز خراب ہو گیا انڈیا سے؟ نہیں، یہ تو متفقہ طور پہ تقریباً ڈیسائیڈڈ میٹر ہے کہ یہ بہت بڑا جو ہے مس ایڈونچر تھا، جو وداؤٹ جو کنسلٹنگ جو اتھارٹیز ہیں، اور اتھارٹیز سے مراد اس وقت جو ہے وہ نواز شریف تھا، پارلیمنٹ تھی. چلو اگر آپ پارلیمنٹ کو نہیں کر سکتے کیونکہ ایسی چیزیں لیک ہوتی ہیں، لیکن پرائم منسٹر کو یا اعتماد میں لیے بغیر اگر آپ کوئی کام کرتے ہیں تو وہ ڈیفینیٹلی ایک بہت بڑا بلنڈر ہے، اور وہ ان وارنٹیڈ ہے، ان نیسسری ہے، بلکہ وہ قابل سزا ہونا چاہیے. دیکھیں، یہ پاکستان میں ایک گورنمنٹ ہے نا، تو گورنمنٹ کا ہیڈ آف دی اسٹیٹ جو ہوتا ہے، ہیڈ آف دی گورنمنٹ، اسٹیٹ چلو سمبولک ہے، ہیڈ آف دی گورنمنٹ جو ہے پرائم منسٹر ہے. تو پرائم منسٹر کی اجازت کے بغیر کوئی بھی کسی بھی ادارے کا سربراہ، چونکہ تمام اداروں کے جو سربراہ ہیں وہ الٹیمیٹلی پرائم منسٹر کے انڈر ہیں، اور پرائم منسٹر الٹیمیٹلی پاکستان کے عوام کے انڈر ہے اور ان کو جواب دے. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کے گھر کا چوکیدار جو ہے وہ آپ سے پوچھے بغیر جو ہے وہ جا کے پڑوسی پہ فائرنگ شروع کر دے. پڑوسی آپ کے بارے میں کوئی درست نہیں سوچتا. اب پڑوسی کے ساتھ اگر آپ کے کوئی معاملات ہیں، کوئی ایسی چیز ہے، تو آپ اپنے چوکیدار کو بتائیں گے نا کہ بھائی اس کے ساتھ میرے یہ تعلقات ہیں، پرابلم ہے، اگر یہ گیٹ پہ آتا ہے تو اس کو اندر نہ آنے دیں. لیکن وہ اپنے طور پہ اگر طے کرنا شروع ہو جائے کہ اس پڑوسی کے ساتھ ہم جو ہے وہ ایز اے پڑوسی نہیں رہنا چاہیے بلکہ اس پہ گولیاں برسائیں، تو جا کے برسانا شروع کر دے. اب یہ جو چین آف کمانڈ ہے یہ جا کے کہاں ختم ہوتی ہے؟ چین آف کمانڈ میں جو ہیڈ آف دی کمانڈ ہے وہ پرائم منسٹر ہے پاکستان. تو اس کی مرضی کے بغیر آپ دوسرے ملک پہ حملہ کر دیں، یہ تو حد ہوتی ہے نا. ایک تو ہوتی ہے چھوٹی موٹی چھیڑ خوانی کریں تو بات ہے، اب باقاعدہ فوجیں لے کے حملہ کرتے ہیں اور پھر اس کو فیک جو ہے وہ ٹرن دیں، اور آپ کہیں کہ یہ مجاہد لوگ ہیں، اور اپنے جو ہے وہ فوجیوں کی لاشیں وصول کرنے سے انکار کر دیں، اور ان کی لاشیں وہاں برف میں جو ہے وہ ہفتوں پڑی رہیں. اور اس کے بعد پھر آپ کو جب سیویلین لیڈرشپ جا کے واشنگٹن میں جو ہے وہ طاقتور اسٹیبلشمنٹ کے پاؤں پکڑ کے تو آپ کو وہاں سے ریسکیو کرائے، تو آپ ان کو پھر آنکھیں دکھائیں کہ نہیں جی ہم تو وہاں پہ پتہ نہیں کتنا کمال کرنے والے تھے. تو یہ ساری چیزیں ان رولی قسم کی ایکٹیویٹیز ہیں جو کسی بھی سرکاری ملازم کو کرنے کا اختیار نہیں ہے. جو سرکار کے انڈر ہے، سرکار کے پیسے لیتا ہے، سرکار سے تنخواہ لیتا ہے، اس کے لیے ظاہر ایک میکانزم ہے. اس میکانزم سے باہر آپ نہیں جا سکتے. وہ جو بھی جاتا ہے وہ غلط ہے، ہر اعتبار سے غلط ہے. اور اسی وجہ سے اس وقت مشرف کے خلاف یہ سارے مطالبات ہو رہے تھے، لیکن چونکہ اس کا تعلق ایک بہت ہی طاقتور قسم کی قوت کے ساتھ تھا، اس لیے اس کو بچا کے باہر بھیج دیا گیا. آج بھی وہ آرام سے لیٹا ہوا ہے. جو بھی ہے وہ نواز شریف کے خلاف توپیں جو ہیں وہ تانی ہوئی ہیں پورے پاکستان میں. تو اس سے آپ دیکھ لیں جو مینٹلٹی ہے وہاں. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور لیکن یہ کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو یہ بات مانتے ہیں پاکستان میں کہ یہ غلط ہوا تھا اور نہیں ہونا چاہیے تھا، اور ایک وہی جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ مس ایڈونچر ٹائپ کی چیزیں کی گئی تھی، اور بہت ایک دھبا پاکستان کے اوپر لگ گیا اور جو اس نہیں میں ہونا ایک چاہیے چیز تھا. آپ کو بتا دوں کہ اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہے. پاکستان کی پوری ہسٹری میں آپ دیکھیں تو اس طرح کے جو ملیٹری باسز ہیں وقتاً فوقتاً انہوں نے اس سے بھی بڑے بڑے بلنڈر کیے. اور یہ پاکستان انڈیا کے درمیان یہ جتنی جنگیں ہوئی اس کے بعد یہ جو خوفناک قسم کا ایک ماحول کریٹ ہو گیا کشمیر کے مسئلے کو لے کے، ایک خونی قسم کی سچویشن پیدا ہو گئی وچ واز اے ویری سمپل ایشو ٹو ریزالو. یہ ساری چیزیں اس کے پیچھے یہ ہسٹری ہے کہ کبھی بھی پاکستان کے عوام کو، پارلیمنٹ کو، یا وہاں کی پولیٹیکل پارٹیز کو، یا وہاں کے جو ریئل ڈیسیجن میکرز ہیں ان کو یہ کبھی اعتماد میں لے کے یا ان کی بات سن کے یا ان کی رائے لے کر جو ہے یہ کام نہیں کیے گئے. تو جب آپ ایک ہی ملک میں دو ملک چلا رہے ہوں اور دونوں اپنے اپنے طور پہ لگے ہوں، ایک ادھر لگا اور ایک ادھر لگا ہو،
आपके प्राइम मिनिस्टर साहब इस बात पे बेसब्र हूँ कि हमारे इंडिया के साथ कब मामलात जो हैं वो तय हो जाएं और हम जो है वो पड़ोसियों की तरह रहें। उसमें आप एक एंड की तरफ जा रहे हों और आपकी एस्टेब्लिशमेंट दूसरी एंड की तरफ जा रही हो कि इनको कैसे हम खून में नहलाएं, तो फिर आपका हालत वही होती है जो आज है। इससे ज्यादा डिप्लोमेटिक जो आइसोलेशन होती है किसी मुल्क की, यानी पाकिस्तान इस वक्त प्रैक्टिकली दीवार से लगा हुआ है इंटरनेशनली। आपके मामलात ऐसे ऐसे फंसे हुए हैं मुख्तलिफ तरीकों से कि उनमें थोड़ा सा जोर दिया जाए तो आप मुकम्मल दीवार के साथ लग जाते हैं। वो FTF है, वो जितने और दूसरे मसला चाहे अफगानिस्तान हो, बिल्कुल आपकी तनाई है, आइसोलेशन है, वो अरब कंट्रीज के अंदर हो, यूरोपियन कंट्रीज के अंदर हो, आप इस सिचुएशन में है तो उसके पीछे ये सारी गलतियां और हिस्ट्री है डेफिनेटली। और जाहिर है ये चीज जिन लोगों को सूट करती है उनका भी हमें अच्छे से पता है, आप भी जानते हैं कि ये कौन लोग हैं जो इसको इसी तरह से रखना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया, और आई होप कि जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत जी ख्याल रखिएगा। थैंक यू जी, थैंक यू सो अल्लाह मच। हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।